الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسے اللہ تعالی کی عبادت کہتے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، یعنی حضرت خالق جل شانہ کی بارگاہ میں اظہار عجز کرنا، گردن جھکانا، اس کی بارگاہ میں اس کی رضا طلبی کے لیے مصروف صالحات ہونا سب عبادت ہے. اور لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور اس کے لیے اللہ کریم نے اپنی یہاں یہ شان بیان فرمائی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں پیدا فرمانا یہ ہمارے لیے اتنی بڑی عزت ہے کہ جس عزت کے برابر کائنات میں کوئی اور عزت ہے ہی نہیں. یہ بھی شک نہیں، اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے، ذی روح ہے یا غیر ذی روح ہے، چاہے متحرک ہے یا غیر متحرک ہے، جامد ہے. ہر شے کا خالق اللہ تعالی ہے. وہ شے فرشی ہے یا عرشی ہے، وہ شے متنفس ہے یا غیر متنفس ہے، اس پر کوئی بھی اطلاق ہوتا ہے. ما سوا جو ہے، ما سوا خلق ہے اور خالق ایک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی سوا جو کچھ بھی ہے وہ مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے. ساری کائنات کا خالق ہے لیکن ہمیں فرماتا ہے
اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہمیں تخصیص کے ساتھ، تعیین کے ساتھ، تمییز کے ساتھ علیحدہ منفرد کر کے، جدا کر کے، ممتاز کر کے ہمیں فرمایا جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ تو ماننا پڑے گا خالق تو سب کا ہے، لیکن جس ادائے حکمت سے اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ ہمارے لیے بڑی عزت ہے، وہ ہمارے لیے بڑی عزت ہے۔ فرشتوں کا خالق ہے، ملائکہ نوری ہیں، ملائکہ نافرمان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے فاسق نہیں ہیں، فاجر نہیں ہیں، مورد عن ذکر نہیں ہیں، غافل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہیں، بلکہ اس کی اجازت کے بغیر حرکت ہی نہیں کرتے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، جبریل امین نے سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم آپ کے رب کی اجازت کے بغیر تو زمین پر اتر بھی نہیں سکتے۔ اللہ بِأَمْرِ رَبِّكَ، آپ کے رب کے امر کے ساتھ ہم نازل ہوتے ہیں، اس کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے۔ تو وہ اس قدر پابند ہیں، اس قدر تابع فرمان ہیں، اس قدر مطیع ہیں، اس قدر وہ رب ذوالجلال کے حضور اپنی عزت منصبی کے حوالے سے اس قدر وہ خوش نصیب ہیں کہ خدا گواہ ہے، لا یفعلون لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کرتے نہیں ہیں، اس کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے۔ تو اس سے بڑی اور انہیں اور کیا عزت چاہیے جب اللہ فرما دے کہ یہ میرے نافرمان نہیں ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہیں، معاذ اللہ، ان کے لیے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ تو جہنمی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ اس جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے۔ جو ذات حق کی شان کا، ذات کا انکار کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کے جہنمی ہیں، حالانکہ یہ حکم ہے۔ اور فرشتوں کے لیے خود فرما دیا لا یاسون، فرشتے نافرمان نہیں ہیں، پتہ چلا جہنمی نہیں ہیں، معلوم ہوتا ہے فرشتے جہنمی نہیں ہیں، آگ میں نہیں جائیں گے، ان کے لیے آگ میں جانے کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ آگ میں وہ جائیں گے جو انکار کریں اور نافرمانی کریں، فرشتے ایسے ہے ہی نہیں، ایسے خوش نصیب ہیں۔ لیکن ان کو نہیں فرمایا کہ الذی خلق الملائکۃ، آپ کو فرمایا الذی خلقکم، وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ حالانکہ ان کی عظمت کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ نافرمان نہیں ہیں۔ ڈر کے اور ندامت سے کہتا ہوں، نافرمان ہم میں ہیں، نافرمان ہم میں سے ہیں، نافرمانی ہم سے صادر ہوتی ہے، اس کے باوصف کے نافرمانی انسان سے صادر ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آخر کوئی حقیقت تو ہے کہ ایسی آلودگی کے باوصف رب نے ہمیں تخلیق کرنے کا الگ تخصیص، الگ تعیین ذکر فرمایا کہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ معلوم ہوتا ہے فرشتوں میں کوئی عیب تو نہیں ہے، لیکن حسن تخلیق وہ نہیں ہے جو رب نے آپ میں رکھا ہے۔ فرشتے جب
بات کرتے ہیں مثلا کیسی عظیم مخلوق کو، کہتے ہیں ہم میں جبریل امین ہیں، ہم میں میکائیل ہیں، ہم میں اسرافیل ہیں، ہم میں اسرائیل ہیں، ہم میں کروبیاں ہیں، ہم میں حاملین عرش ہیں، ہم میں وہ ملائکہ ہیں جو بارش برساتے ہیں، ہم میں وہ ملائکہ ہیں جو بارش کے ہر قطرے کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں، ہم میں وہ ملائکہ ہیں جو کہ انسان کی تخلیق کے لیے اس کے مقام تخلیق یعنی ماں کے بطن کے اندر انسان کی تصویر بناتے ہیں، ہم میں وہ ملائکہ ہیں جو مدبرات امر ہیں، جو کائنات کے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، کوئی ہوا چلاتا ہے تو کوئی بارش برساتا ہے، تو کوئی رزق اگاتا ہے تو کوئی تقسیم کرتا ہے، کوئی روح قبض کرتا ہے تو کوئی روح ڈالتا ہے، یہ سب فرشتے ہیں جی۔ اللہ کریم نے آپ سے فرمایا تو فرشتے جو ہیں اگر بات کریں تو یہی کہیں گے ہم میں ایسے ایسے اعلیٰ قسم کے نفیس ملائکہ ہیں جو مدبر ہیں، جو مدبر ہیں، جو تصریف ریاح کے منتظم ہیں، جو بادلوں کو چلانے والے ہیں، جو ہواؤں کو بدلنے والے ہیں، جو زمین سے فصل کو اگانے والے ہیں، جو آسمان سے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق اتارنے والے ہیں، ایسے ملائکہ ہیں ہم میں۔ اس سے آگے ان کی زبان مبارک نہیں کھلتی، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم میں غوث اعظم ہے، وہ ایسے نہیں کہتے کہ ہم میں غوث اعظم ہے۔ السید الشیخ ولی الاولیاء کتب و اکتاب عالم غوث و اغواث عالم شیخ و شیوخ عالم عبد القادر جیلانی حسنی حسینی واجب جی وجیہ الطرفین، یہ نہیں کہتے ملائکہ، وہ یہ کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم نافرمان نہیں ہیں، ہم خطاکار نہیں ہیں، ہم تابع فرمان ہیں، ہم ساجد ہیں، ہم راکع ہیں، ہم متشہد ہیں جی، ہم اللہ تعالیٰ کی طاعت کرنے والے یہ تو کہتے ہیں، لیکن ہم میں عبد القادر جیلانی ہے یہ لفظ ان کی زبان پہ آ نہیں سکتا، کیونکہ ان میں رب نے عبد القادر جیلانی، وہ عباد قادر ہیں، اب عباد القادر ہیں، عباد الرحمن ہیں ملائکہ، لیکن عبد القادر جیلانی نہیں ہیں، غوث اعظم جیلانی نہیں ہیں، حضرت سرکار شیخ معین الدین اجمیری حسن سنجری نہیں ہیں، علی ابن عثمان جلابی حجویری غزنوی نہیں ہیں، فرید الدین گنج شکر نہیں ہیں، شہاب الدین سہراوردی نہیں ہیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی نہیں ہیں، یہ نہیں کہتے جی، یہ رب نے ان میں پیدا کیے جن کے لیے فرماتا ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تم میں سے پہلوں کو پیدا فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ گرچہ انسان میں خطائیں ہیں لیکن رب نے جو اس کو ساری کائنات سے جدا کر کے فرمایا، اس نے تمہیں پیدا کیا، کوئی خاص نسبت ہے جس کے حوالے سے ہمیں فرمایا جا رہا ہے، وہ خاص نسبت ہے حضرات گرامی، وہ خاص نسبت کیا ہے، اس میں گہرائی میں اتر کر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں آنکھ سے نظر آ رہا ہے انسان کی عزت اس کی اس وجاہت میں بظاہر نہیں ہے کہ یہ ایسا ہے، اس کا جسم ایسا ہے، یہ معتدل القامہ ہے، یہ متکلم ہے، یہ متحرک ہے، یہ مدبر ہے، یہ کاتب ہے، یہ عالم ہے، یہ متعلم ہے، یہ معلم ہے، یہ محدث ہے، یہ مفسر ہے، یہ مجتہد ہے، یہ شہید ہے، یہ صالح ہے۔ حضرات گرامی،
انسان کو اللہ نے عزت عطا فرمائی کیا کہ انسانوں میں رسول ہیں. اللہ نے رسول بھیجنے کے لیے جس جنس کو پسند کیا وہ آپ کی جنس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ وعم نوالہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. فرشتوں میں اس نے چند رسول بنائے ہیں. میکائیل ہیں، اسرافیل، اسرائیل ہیں، جناب جبریل امین ہیں. چند ایک ہیں، چند ایک ہیں، لیکن وہ صرف صحیح کہہ دوں تو اس لیے ہیں کہ وہ رب کریم کے حکم سے اس کی اس مخلوق کی خدمت کرتے ہیں جس کو انسان کہتے ہیں. انسان کہتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہوش سے جواب دیں گے کہ میدان بدر میں فرشتوں کی خدمت کے لیے تو نہیں نازل ہوئے. قسم لے لو صدیق اکبر کی خدمت کے لیے آئے ہیں، فاروق اعظم کی خدمت کے لیے آئے ہیں، مولا علی شیر خدا کی خدمت کے لیے آئے ہیں. جی حضرت سرکار جناب حضرت مولا علی شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میدان بدر میں نے دیکھا ایک میرے دائیں ہے ایک بائیں ہے، ایسے مجاہد ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھے. فرمایا جانتا ہے کون ہے؟ وہ ایک جبریل ہے دوسرا میکائیل ہے. شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے فرشتوں میں رسول بنائے ہیں، لیکن وہ رسول صرف بمانے قاصد وہ رسول بمانے قاصد اللہ کا پیغام لانے والے ہیں. اور پیغام لانے والے کے لیے دو شخصیات التعیین آٹومیٹیکلی سامنے آ جاتی ہیں. پہلا پیغام لانے والا. مجھے ایک پیغام لانے والا ملا تو آپ سمجھ گئے کہ جب پیغام لانے والا ہے تو پیغام بھیجنے والا بھی کوئی ہوگا، اور پیغام دینے والا ہے لانے والا ہے تو تیسرا کوئی وہ بھی ہوگا جس کے لیے پیغام لایا ہے. ہاں جی، تو فرشتوں کا اعزاز یہ ہے کہ وہ پیغام لانے والے ہیں. مان لیا لاتے کس کا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. کس کا پیغام لاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا. کس کی طرف لاتے ہیں؟ بس یہی پتا چلے گا. اللہ جی خلقکم، پیدا نور سے کیے، پیدا فرشتوں میں کیے، پیدا ان کو عظیم کر کے کیا، لیکن ان کو بھیجنے کے لیے ڈیوٹی لگا دی. یہ میرا پیغام ہے جبریل، لے جاؤ سرزمین مکہ کے پہاڑ غار ہرا کی غار کے اندر اتر جاؤ، وہاں جو بیٹھا ہے یہ پیغام اس کو دے آؤ. ہاں دے آؤ. وہ جبریل جو قدسیوں کے بھی سر پہ رہتا ہے، سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے، عرش کے نیچے رہتا ہے، اس کو رب اتنی بلندیوں سے پیغام دے کر بھیجتا ہے. کہاں؟ مکہ کی سرزمین پہ. ایٹ اے سٹونز تھرو، چند 100 گز کے فاصلے پر بیت اللہ شریف ہے. بیت اللہ شریف ہے. اور الحمدللہ رب العالمین فقیر نے زیارت کی ہے. غار ہرا سے نکل کر باہر کھڑے ہو کر دیکھیں تو بیت اللہ شریف کی چھت نظر آتی ہے. جب تو نظر آتی تھی، اب کوئی پتہ نہیں، کیونکہ نجری اکھاڑ پچھاڑ میں لگی ہوئی. اللہ تعالیٰ بہتر کرے جانے یہ کیا چاہتے ہیں. تو میں یہ کر رہا ہوں، چلے جاؤ غار میں اترو. کہاں سدرا، کہاں غار ثور، کہاں نور ہی نور، کہاں پتھر، کہاں نور کے جلوے، کہاں بند تاریک.
بند تاریک غار، کہاں کنکریٹ، کہاں آسمان سے بلند عرش کے تجلیات جو جبریل پہ پڑتی ہیں، سدرہ پہ پڑتی ہیں. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ پہ تجلیات برستی ہیں. تجلیات کے نیچے رہنے والا، برستی تجلیات کا مورد بننے والا جبریل، فرشتوں کے سر پہ رہنے والا جبریل، ساتوں آسمانوں سے اونچا رہنے والا جبریل، عرش کے نیچے رہنے والا جبریل جب اترتا ہے تو کہاں؟ پتھر کے پہاڑ کی غار میں جہاں کوئی چراغ بھی نہیں ہے. اتر جاؤ، یہ پیغام لے جاؤ، اور جو غار حرا کے اندر جلوہ گر ہے اس کو دے آؤ. حضرات گرامی، اب پتہ چلتا ہے کہ وہ جو غار کے اندر جلوہ گر ہیں، صاف بات یہ ہے کہ اے جبریل، تو جو سدرہ کے اوپر رہتا ہے، سدرہ کی سطح اولا، سطح اعلیٰ کو اس قدر برکتیں نہیں ہیں جس قدر اس کنکریٹ کو ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہونے کا شرف حاصل ہے. اتر جاؤ. جبریل آ گئے، سرکار جلوہ گر ہیں، حضور تشریف فرما ہیں. جی بدر میں اتر جاؤ. جب بدر میں آئے تو دیکھا کہ حضور جلوہ گر ہیں. جب احد میں آئے تو دیکھا کہ سرکار جلوہ گر ہیں. جب حنین میں آئے دیکھا کہ حضور یہ ہے جبریل کی رسالت. وہ ہے قاصد، پیغام لانے والا، میسج لانے والا. گھٹیا لفظ ہے، میں واپس لیتا ہوں. خدا کا پیغام لانے والا، اللہ کا پیغام لانے والا. کس کی طرف؟ اللہ کے محبوب کی طرف. اللہ تعالیٰ کے خدا قادر ہے، اللہ قادر ہے براہ راست ہی حضور کو ندا فرما دے. اللہ قادر ہے براہ راست، بغیر کسی توسط کے، بغیر کسی وسیلے کے سرکار کو خطاب فرمائے. وہ کر سکتا ہے. اور میرے آقا ذات حق کے مقدس اور پاک ندا کو سننے کی اہلیت رکھتے ہیں، کیونکہ رب نے خود فرمایا انہ هو السمیع البصیر. ایک قول کے مطابق بے شک وہ یعنی عبد ہی جو ہے وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے. سنتے تو آپ بھی ہیں، دیکھتے تو آپ بھی ہیں. تو اگر حضور ہماری ہی طرح کے سمیع و بصیر ہوں تو پھر تو کوئی فرق نہیں رہ جاتا، پھر تو کوئی امتیاز نہیں رہ جاتا. پتہ چلا ان کے سننے میں ان کا سننا اور ہے، آپ کا سننا اور ہے، ان کا دیکھنا اور ہے، ہمارا دیکھنا اور ہے. سماعت کے لیے مسموع کا ہونا ضروری ہے. سننے والے نے کیا سنا؟ اپنے بیٹے کی آواز سنی، اپنے بھائی کی آواز سنی، اپنے دوست کی آواز سنی. میرے نبی پاک نے کیا سنا؟ رب ذوالجلال کا پیغام سنا. چنانچہ جب شب معراج جبریل علیہ السلام تو رہ گئے سدرہ پر، اور میرے آقا سدرہ پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا غشا گیا. سدرہ پہ جا کے مرغے عقل تھک کے گرا غشا گیا. عقل یہی سمجھی تھی کہ بس حضور کا یہ مقام منتہا ہے، سدرہ حضور کا مقام منتہا ہے. عقل اسی لیے ساتھ چلتی رہی کہ حضور کا مقام منتہا سدرہ ہے، یہ انتہا ہے، اس سے آگے تو ذات حق کے حسن کے جلوے ہیں. جی لیکن جب سرکار وہاں سے بھی آگے چلے تو حضرت تعالیٰ فرماتے سدرہ پہ جا کے
مرغ عقل تھک کے گرا غشا گیا جی، اور بھی منزلوں پر پہلا ہی آستان ہے، جہاں مرغ عقل غش کھا کے گر گیا میرے آقا کا پہلا سٹاپ اس سے کہیں آ گیا۔ تو جبریل تو نیچے رہ گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہ هو السمیع، محبوب سنتا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ ماں سوا تو نیچے رہ گیا، ماں سوا جبریل جو ہیں یہ ماں سوا کے ترجمان ہیں نا، جبریل تو نیچے رہ گئے ہیں، وہ تو پیچھے رہ گئے، آگے نہ کوئی سدرہ ہے نہ سدرہ والا ہے جی، آگے تو لامکان ہے، تو پھر سننا تو ہے حضور نے، تو کس کو سنا؟ ماں سوا تو ہے نہیں، تو کیا رستہ نہیں ملتا کہ ماں سوا تو تھا نہیں جس کی سنے، پھر اسی کی سنی جو لے گیا ہے، اسی کی سنی جو لے گیا ہے ایک، اور دوسرا فرمایا البصیر، محبوب ہی دیکھنے والا ہے۔ جب دیکھنے کے لیے تعین چاہیے، اور تعین جبریل ہیں، تعین سدرہ ہے، تعین عرش ہے، وہ سب نیچے رہ گیا، اور محبوب پھر دیکھتے ہیں، پتہ چلا اسے دیکھتے ہیں جو تعین سے پاک ہے، جو تعین سے پاک ہے، جو حدوں سے پاک ہے، جو تعین سے پاک ہے۔ انہ هو السمیع البصیر الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور جب حضرت جبریل غار حرا میں آئے تو دیکھتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی شکل والے نہیں ہیں، ملائکہ ایسی شکل میں ہیں ہی نہیں، فرشتوں کو رب نے یہ شکل دی نہیں ہے، فرشتوں کی اپنی شکلیں ہیں، کسی کی چہرے میں 10 آنکھیں ہیں، کسی کے منہ میں 100 زبانیں ہیں، کسی کے ایک بازو نہیں ایک، کسی کا 1000 بازو ہے، کسی کی ہر ہتھیلی میں 1000 انگشتیں ہیں، کوئی ایک بولی ایک زبان سے سینکڑوں ہزاروں بولیاں بولتا ہے۔ فرشتوں کی یہاں 5 کی جگہ 6 انگلی اگائے تو حسن خراب ہوتا ہے، ملائکہ کے ایک ہاتھ میں یعنی سینکڑوں انگلیاں حسن خراب ہی نہیں ہوتا، ان کی شکل اور ہے، تیری شکل اور ہے۔ جبریل آئے تو آنکھوں سے دیکھا کہ جو غار حرا میں بیٹھنے والا ہے اس کی شکل فرشتوں جیسی نہیں ہے، انسانوں جیسی ہے، انسانوں جیسی ہے۔ تو فی الحال یہی سہارا کیوں نہ لے لوں، دیکھا کہ یہ شکل انسانی ہے، یہ کوئی بیٹھنے والا شکل انسانی میں بیٹھا ہے، جانے کون ہے، شکل انسانی میں بیٹھا ہے۔ اب آئیے یہاں سے چلیے حسان بن ثابت کے دربار میں۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهِ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ، شعر سنایا تو تھا، جانے یاد ہو یا نہ ہو جی۔ ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اذان دی، حج کی، حکم ہوا کان میں انگلیاں لے لے، آپ نے کان میں انگلیاں لے کر حج کی اذان دی، ابراہیم علیہ السلام نے حج کی اذان دی، اور بلال کو حکم ہوتا ہے کانوں میں انگلیاں لے کر مصطفیٰ کی اذان دو، نبی پاک کی اذان دو۔ چنانچہ حسان کہتے ہیں وَضَمَّ الْإِلَٰهِ، رب نے ملا دیا،
زا نہیں یا زال نہیں بلکہ ضاد ہے، ضم یضم ضامن، فضا کا مضموم میں نہ ملایا ہوا، مضموم میں نہ ضمہ یضمو ملایا، ضم الالہ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں اللہ نے ملایا اسم النبی مع اسمہ، نبی پاک کے نام کو اپنے نام کے ساتھ۔ بلال کون ہے ملانے والا؟ بلال کون ہے ملانے والا؟ آپ ہی ملایا، رب نے آپ ہی ملایا ہے، اور حکم دیا کہ اے اذان دینے والوں میرے نام سے جدا نہیں کرنا۔ اب دیکھیے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، پھر اللہ اکبر، یا پھر الصلاۃ خیر من النوم ہے نا بعد میں، لیکن پہلے کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ درمیان میں کوئی اور ذکر آ جاتا، یہ حی علی الصلاۃ کا درمیان میں لاحقہ ہو جاتا، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ آ جاتا کہ حی علی الصلاۃ، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نہ۔ فرمایا میرے نام کے آگے نماز نہ آئے، میرے نام کے آگے مصطفیٰ کا نام آئے، حضور کا نام آئے، اللہ کا نام ساتھ میں حضور کا نام۔ جب خطبہ پڑھے محمد محفوظ اللہ کے جیسا ایک ادنا طالب العلم یا کوئی بہت سے بڑا خطیب پڑھے تو فرمایا خطبے میں پہلے میرا نام پھر مصطفیٰ کا نام۔ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، آنکھیں کھول کے سنو، مجھے کئی آنکھیں بند نظر آ رہی ہیں، منہ دھو لو جا کے، پانی تمہیں جگا دے گا، ٹھنڈا پانی منہ پہ پڑے گا تو انشاءاللہ نہیں جاتی رہے گی، جہاں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی ڈیرے پہ نہیں بیٹھے ہیں، رب ذوالجلال کے دربار میں، اس کے دربار میں ہیں جسے نیند نہیں آتی، لا قرآن شریف ہے، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی، وہ اونگتا بھی نہیں ہے، اور تو یہاں بیٹھ کے سوئے کیوں؟ تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے؟ کیوں اونگتا ہے؟ کس لیے اونگتا ہے؟ کس کا دربار ہے؟ تجھے اونگنے کی اجازت نہیں ہے۔ آنکھیں کھول لو، آنکھیں ہی نہیں دل کی کھڑکیاں کھول لو، اور اس پہ غور کرو حسان کیا کہتا ہے حضور کے سامنے، آقا آپ کا رب وہ ہے جس نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام ملایا ہے۔ ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، اللہ کریم نے الہ ضمہ کا فاعل ہے، ضم الالہ، الہ نے ملایا، کیا ملایا؟ اسم النبی، نبی پاک کا نام کس کے ساتھ؟ مع اسمہ، اپنے نام کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، اپنے نام۔ اور سنیوں نے حضور کا نام رب سے نہیں ملایا، سنیوں کے رب نے ملایا ہے۔ اور اگر کسی کو بڑا شوق ہے کہے کہ سنیوں نے رب کے نبی پاک کا نام رب سے ملا دیا، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، جب وہ یہ اعلان کرے گا تو انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ سنی تیری سنت پہ عمل کر رہے ہیں، یہ تیری سنت پہ۔ انہیں بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم تو سنیوں کے حق میں بول رہے ہیں۔ کہتا ہے تم نے حضور کے نام، حضور کو رب سے ملا دیا، تم نے او سنیوں یا رسول اللہ کہنے والوں، او غوث پاک کے مریدوں، فرید پاک کی شکر کھانے والوں، اور میلاد مصطفیٰ کا شاہی لنگر کھانے والوں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو دلوں میں لیے بیٹھے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو اور دنیا میں خوشیاں منانے والے بیٹوں کی، بچوں کی اچھے سے اچھا لنگر پکاتے ہیں۔ یہ وہ خوشی ہے کہ جو اچھے سے اچھا لنگر کرے گا اللہ اس کا خاتمہ اچھے سے اچھا کرے گا۔
اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، کھانے سے لنگر اس نے بھی بانٹا ہے، میلاد مصطفیٰ کا لنگر اس نے بھی بانٹا ہے، لنگر اس نے، ہر کوئی لنگر اپنے لنگر ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق، کوئی خشک روٹی تیار کرتا ہے، ساتھ میں سالن تیار کر لیا، اس کی بساط ہی اتنی مزدور ہے اور یہی قبول ہے، اور کسی میں کچھ ہمت ہے تو وہ مٹھائی بنا لیتا ہے، وہ تقسیم کرتا ہے، کسی میں کچھ اس سے زیادہ وسعت ہے وہ دیگیں چڑھا لیتا ہے، کوئی 1 دے، کوئی 2 دے، کوئی 10 دے، جتنی بھی ہو سکتا ہے، کوئی میٹیریل کیسا، کوئی ایسا گوشت پکاتا ہے، کوئی کیسا، جیسی کسی کی ہمت ہے ویسے رب سب سے بڑا ہے، وہ سب سے زیادہ قوت والا ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، پھر میں وہ لنگر تیار کروں گا جو تم کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے بہت بڑے فاضل بزرگ گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ الحمدللہ فقیر کو اعزاز حاصل ہے کہ مجھ فقیر کی دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے تقریر کرنے کے لیے۔ یہ پہلی صف سے دوسری صف جو ہے نا سین کی، یہاں ممبر شریف تھا، بزرگوار تھے، انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر ہی کھڑے ہو کر 2 گھنٹے خطاب فرمایا، اور مجھے یہ بھی اعزاز ہے کہ وہ میرے استاد گرامی کے استاد بھائی تھے، حضرت خطیب الاسلام سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کوٹری لوہارا، وہ تشریف لائے اور آپ نے بات فرمایا، اور آپ نے ایک بڑی نکتہ انگیز بات کی، جب سے اب تک میرے سینے میں ہے، اور جب کبھی ذوق بڑھتا ہے تو میں سنا دیتا ہوں۔ ہر کسی کا لنگر اپنی ہمت کا، جی کسی میں 100 روپے پیش کرنے کی ہمت ہے، کسی میں 500، کسی کے 1000، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی سارے جلوس کے لیے، شرکاء کے لیے لنگر اکیلا میرا۔ پورے والا میں ہمارے ایسے بھی دوست ہیں اور ہم پیش کرتے ہیں۔ جی میں کہتا ہوں حضرات گرامی قدر، وہ نعمتیں جو پورے پیسے لگائیں تو پھر بھی پورے والے کے بازاروں میں خالص نہیں ملتی، خالص نہیں ملتی۔ مثلا کوئی دودھ بیچنے والا تو نہیں بیٹھا، پہلے پوچھ لوں کہ ایسا نہ ہو کہ جوتا پہن کے وقت جائے، ملا جی تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں صرف کہہ دیتا ہوں، کسی کو دکھ لگے تو اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ ہمیں تو ملتا نہیں، آپ کو ملتا تو آپ کریں۔ بورے والے کے درودی، بورے والے کے بازاروں میں خالص دودھ ملتا ہے؟ میں نہیں کہتا میری مجبوری سے آپ ہاں نہ کریں، آپ نے دل کی بات کریں۔ اگر آپ کے دروازے پر بھینس بندھی ہے اور آپ کی بھینس کا دودھ خالص آپ پیتے تو سبحان اللہ، لیکن جنہوں نے باہر سے منگوانا ہے قسم اٹھاؤ کہ دودھ خالص ہے۔ بیچنے والا بیٹھا تو میں اس سے کہتا ہوں تنہائی میں بیٹھ کے قسم کھا کہ تو نے خالص دودھ بیچا ہے، سرسوں جماؤ ہاتھ پر، نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں قسماً کہتا ہوں کہ اگر تم خالص دودھ پینا چاہتے ہو تو ربیع الاول شریف کے 12ویں سویر کو بورے والے میں آ جاؤ، جہاں خرید لگی ہے کھرے کا کھرا دودھ بکتا ہے، سبیلیں لگی ہیں، دودھ تقسیم ہو رہا ہے، سینکڑوں من دودھ جناب علی تقسیم ہوتا ہے، کوئی پانی کا چھینٹا نہیں ہے، خالص دودھ ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا پیار خالص ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاد سے تشریف لانے والوں موسٹ ویلکم، مرحبا بکم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور کہوں گا تشریف لائیں۔ اگر آپ کو یہ علم ہے کہ ہمیں آج تک خالص دودھ نہیں ملا، بورے والے میں تشریف لاؤ، انشاءاللہ پہلا گلاس خالص دودھ کا فقیر آپ کو پیش کرے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے، اعتبار ہے کہ جہاں جہاں جائیں گے دودھ کی سبیلے ٹب چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں، سینکڑوں من سے کا ایک ایک جناب علی ٹب ہے بھرا ہوا دودھ کا، پیو
خالص دودھ، قسم لے لو پانی کا ایک چھینٹا بھی نہیں. ہاں گلاس دھوتے ہوئے اس کے ساتھ پانی لگ گیا ہوگا تو اس کی کوئی بات نہیں، لیکن دودھ خالص ہے. کیونکہ شرم آتی ہے خدا کے محبوب کے نام کا لنگر اور کھوٹا لنگر تقسیم کروں. کلمہ پڑھنے والا ایسا کر ہی نہیں سکتا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو مدینے کے تاجدار ہیں، ان کے شہزادوں کے لنگر میں کبھی پانی ملا ہوا دودھ تقسیم نہیں ہوتا. میرے ساتھ چلو میں آپ کو پلاؤں. یہ دریا جو ہے نا، دریا، اس کے آر پار رہنے والے اگرچہ ان پڑھ ہیں لیکن کہتے سائیں یاری دا دودھ اسے کدے نہیں بیچیا، اسی پیوانا ہوتا ہے. 11ویں کا دودھ ہم نہیں بیچتے، اور قسم لے لو پانی ملا کے نہیں پیتے. جیسے بھینس کے تھنوں سے دودھ نکلا ویسے ہی حضور کے غلام کے سین اس کے حلق میں اترا. اور 11ویں کا دودھ خالص، داتا حجویری کے عرس کا دودھ خالص. کیوں؟ دیکھا نہیں یہ شہزادے کس کے ہیں جن کے میلاد کا دودھ خالص، میلاد کا دودھ خالص ہے. میرے آقا خلوص والے غلاموں کے رسول ہیں. باقی لوگوں نے تو جھاگ ماری ہے، وہ تو حضور کا نام لے کر فراڈ بازی کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں. سچے تو وہ ہیں جو سچے رسول پاک کا کلمہ پڑھ کے زندگی سچی اور کھری گزارتے ہیں. اچھا جی، جتنی کسی کی ہمت اسی قسم کا معیاری لنگر ہے. چاہے مٹھائی ہو، چاہے چاول ہو، چاہے دودھ ہو، چاہے مٹھائی ہو. اور مسلمانوں تائید تو میں نہیں کرتا لیکن رنگ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، رنگ ایسا ہی ہوتا ہے. 12 ربیع الاول شریف اور بورے والا کے بازاروں میں مٹھائی برس رہی ہے، مٹھائی برس رہی ہے. تقسیم ہونا تو اور ہے، مٹھائی برس رہی ہے. کیوں؟ پوری کائنات پہ رحمت برسانے والا مصطفیٰ جو تشریف لایا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو رب کریم کے بندو، میرے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، رب کریم نے بھی لنگر اپنی شان کے مطابق تقسیم فرمایا. علامہ عبد الباقی زرقانی، امام قسطلانی، شیخ محقق عبد الحق، سلطان المحدثین ملا علی قاری، صاحب نسیم الریاض علامہ خفاجی، سراج الاسلام حضرت سراج الدین بلقینی، ہمارے اکابر صلحاء علماء مشائخ محدثین مفسرین اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں. کیا نقل کرتے ہیں؟ سرکار کے میلاد پاک والے سال، جس سال سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، رب نے حکم دے دیا فرشتوں، ملائکہ آ گئے، جو ماؤں کے جسموں میں بچوں کی تصویریں بناتے ہیں. المدبرات امرا پڑھیں، یہ سارے مسائل ملیں گی. بعض ایسے ملائکہ ہیں جو روحیں ڈالتے ہیں، بعض وہ ہیں جو روحیں، ان کا سردار جو ہے حضرت ملک الموت علیہ السلام جی. اور یہاں کھینچنے والوں کی بات نہیں کر رہا، ڈالنے والوں کی بات. وہ پہلے صورت بناتے ہیں، پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے. جو صورت بناتے ہیں نا، پھر اللہ کریم انہیں حکم دیتا ہے بچے کی صورت بناؤ، بیٹی کی صورت بناؤ، بیٹے کی صورت بناؤ، ایک کی صورت بناؤ، 2 کی صورت بناؤ. بعض ایسی خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بیک وقت 3 بچے بھی عطا فرمائے. جتنے آرڈر ملتا وہ تصویریں بنا دیتے، بچے کی، بچی کی، بیٹے کی، بیٹی کی. اللہ اکبر. جس سال میرے آقا سیدہ جیدہ طیبہ طاہرہ رویہ نقیہ تقیہ مخدومۃ الکائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بطور امانت آئے، رب نے تصویر بنانے والے فرشتوں کو آرڈر دیا، فرشتوں آج کا سال میرے مصطفیٰ کا سال ہے، کسی ماں کو بیٹی نہیں دینا ہے، بیٹی بیٹا ہی عطا کرو.
اللہ کریم نے حکم دیا ان یحملن الذکورا، سب مائیں بچے جنیں، بچی نہیں، بیٹا بیٹا، بیٹی نہیں، بیٹا، سب ماں کے جس کے بھی ہاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید تھی، اس ماں کی گود میں جو پھول کھلا وہ کلی نہیں تھی، وہ پھول تھا، پھول تھا۔ اب مجھے نہ پوچھو، میرا ذوق اپنا، چلو اپنا ذوق آپ کو سنانا بھی میرا فرض ہے۔ جو بچہ پیدا ہوا بیٹا، یہ لنگر نہیں۔ اور وہ حضرت علامہ صاحب سلطان الواعظین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو بات کہنا چاہتا تھا، شکر ہے یاد آ گئی، آپ نے یہاں کھڑے ہو کے تقریر فرمائی اور فرمانے لگے کہ جس کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے اپنی بساط بھر وہ خوشیاں کرتا ہے، مٹھائی تقسیم کرتا ہے، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو مرنڈا تقسیم کرتا ہے۔ یہ ان کا انداز تھا، پنجابی بولتے تھے۔ فرمایا یہ پیو غریب ہوئے او مرنڈے ونڈدا ہے، مرنڈے تے رب تا رب لگدا ہے، او فرمایا تو خوشی کرے تا مرنڈے ونڈ، میں مصطفیٰ دے آن تے منڈے ونڈا، منڈے ونڈا۔ یہ لنگر ہے، یہ ملمہ سازی نہیں ہے، یہ سیلف میڈ پروگرام نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی ترجمانی ہے۔ رب نے محبوب کی آمد پر عظیم لنگر تقسیم کیا جو کوئی نہیں کر سکتا۔ جس ماں کے ہاں بھی اولاد پیدا ہوئی وہ بیٹا پیدا ہوا۔ اگر کسی میں دم خم ہے تو میرے سوال کا جواب دے، بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو رویا کرتے ہیں کہ خوش ہوتے ہیں؟ جلدی میں بتا دیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو رب نے جو سب کو منڈے دیے، یہ رولانے کو دیے کہ خوش کرنے کو؟ خوش کرنے کو۔ تو پتا چلا جب محبوب آئے تو خوشیاں منانا رب کریم کا دستور ہے۔ رب کریم کا دستور ہے۔ کسی ماں کو رب نے رونے نہیں دیا۔ اس سال جتنی ماؤں کو اولاد ملی سب لڑکے۔ اور یہاں میں ایک علمی پہیلی مہمہ اڑاؤنی، پنجابی اڑاؤنی، ایک اڑاؤنی میں بھی پا لینا تو وہ کون سی ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کرو۔ جس دن سرکار کا میلاد معظم ہوا اس دن پیدا ہونے والی پوری دنیا میں جتنے بھی ہاں بچے پیدا ہوئے، کیا تاریخ پیش کر سکتی ہے کہ فلاں عورت کی عمر حضور کے برابر تھی؟ کسی عورت کی عمر حضور کے، بولو عورتاں بندیاں دے برابر نہیں ہو سکتی، خدا دیا سوارے ہے، چاخ مارتا پھرنا ہے۔ اب ان بے وقوفوں کو کون کہے جو قوم کی بیٹیوں کو ساتھ لے کر جلوس نکال رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، قوم کی بیٹیاں، قوم کی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے، کڑکتی سردی، یہ جناب علی جمہوریت پہ شہادت ہو رہی ہے۔ تو غیرت کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ رسول اللہ نے تو پھرنے والی، گھومنے والی عورتوں کو آتے ہی پردے میں بٹھا دیا اور تو گھروں سے نکال کر در بدر کھڑا رہا ہے۔ ظالم، یہ اسلام سے بدترین مذاق ہے۔ پر ایسی قوم ہے جو شاباش، واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، فلاں صاحب کو لوگ سبھی مانتے ہیں، عورتیں بھی مانتی ہیں۔ حیا کر، عورت کے لیے یہ کہنا فلاں کو بڑا محبت کرتی ہے، کوئی غیرت سے بات کرو۔ عورت بڑا نازک لفظ ہے، عورت میں بڑی نزاکت ہے، عورت میں بڑی نظافت ہے، عورت میں بڑی نزاہت ہے۔ عورت کا نام لیتے ہوئے سوچ سمجھ کر لینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں میرے دوستوں، بزرگوارو، ہر ماں کو بیٹا، اس لیے اس دور میں 12 ربیع الاول شریف، اس 12 ربیع الاول شریف میں پیدا ہونے والی دنیا میں پورے بچے جو بھی پیدا ہوئے، کوئی لڑکی نہیں۔ جب تھی نہیں تو عمر برابر کس کی ہوگی؟
کوئی عورت حضور کی عمر شریف کے برابر؟ اگر آپ کہیں تو میں یہ کہہ دیتا ہوں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلیے فقیر کو تو سمجھ نہیں آج تک ملا، لیکن ایسے اللہ والے بڑے ملتے ہیں جن کے نام تاریخ اسلام کا ریکارڈ ہے، وہاں لکھا ہے کہ ان کی عمر 63 برس تھی۔ ویسے جھوٹا خواب گڑ کے کوئی بیان کر دے تو دوسری بات ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ کیا عمر ہے، کس ماؤ بکتی ہے۔ کہتا مجھے بھی پتا ہے کہ میری 63 عمر، تو دھکے کیوں کھاتا ہے، آرام سے گھر بیٹھو۔ ایسے ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے میں کوئی سر پاؤں تو ہوتا نہیں، جھوٹ بولنے والوں کے سر پہ سینگ تو ہوتے نہیں، منہ جو کہہ دیا بک دیا۔ 63 برس کی عمر بڑی عظیم ہے، بڑی عظیم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کہنا یہ چاہتا ہوں، رب نے بیٹے تقسیم فرما کے، یہاں ایک نقطہ اور ہے جو فقیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ بچے کی خوشی اللہ سب کو دکھائے، اچھی اولاد دے، اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے۔ اور جو لڈو تقسیم ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن میں بدبو آتی ہے، کہ گلے سڑے، کہ تلخ۔ مجھے کسی نے، اب میں سناتا نہیں، آپ کہتے ہیں یہ بڑے مزے کرتے ہیں، صبح شام سفر کرتے ہیں، لڈو جلیبیاں کھاتے ہیں، یہ دعوت۔ اب یہ میں بتا دوں کہ بعد ہمیں کیا کچھ کھلاتے ہیں، تو میں ڈرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ بھی یہی نہ شروع کر دیں۔ ایک دوست نے بڑے پیار سے بٹھا دی، شاہ جی چائے پی کے جائیں گے۔ میں نے کہا مجھے واہ جی ابھی جلدی چائے کی پیالی، بھائی لاؤ ان کے لیے بسکٹ بھی لاؤ، بسکٹ بھی آ گئے۔ اور شاہ جی نے بھی آؤ دیکھا نہ تو بسکٹ منہ میں ڈالا جیسے زہر منہ میں ڈال لی، کوڑے۔ اور میں نے کہا یہ کھانا خراب ہے، تو پچھلے سال دے پائے سن جڑے چک کے۔ شاہ جی کھانا بات نہیں، میرے ساتھ گزری ہوئی بات ہے۔ اس لیے خدا کا خوف کرنا، جب فقیروں کی دعوت کرو تو فریش ہے ہونی چاہیے، چلو ٹھنڈا پانی پلا دیا کرو، لیکن ایسا نہیں ہے جو متعفن ہو۔ حضرات گرامی، اچھی مٹھائی، اعلیٰ سے اعلیٰ لنگر، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں اہل سنت جماعت جو جناب علی ربیع الاول شریف کا لنگر کرتے ہیں، قسم بخدا بساط بھر اعلیٰ سے اعلیٰ لنگر کرتے ہیں۔ شاید کبھی کسی نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں پر ایسا بہترین لنگر تیار نہ کیا ہو جتنا وہ اس تاریخ پہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ رب کریم نے تو اس تاریخ میں ہمیں وہ نعمت عطا کی کہ خدا کے خزانے میں اور کوئی نعمت ہے ہی نہیں، اور کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبوب پاک علیہ السلام کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا، ساتھ ملایا۔ اور جب خوشبو کے ساتھ کوئی شے بھی ملے تو وہ اس سے ٹرانسفر ہوگی نہیں ہوگی، اس شے میں ٹرانسفر ہوگی نا۔ تو پھر رب نے محبوب کے نام کو اپنے نام کے، اور نام تو اللہ کی مخلوق کا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نام تو اللہ کے مخلوق اس کے محبوب کا ہے، لیکن اس نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، تو قسم لے لو ان کے نام میں مہک اسی کے نام کی ہوتی ہے، مہک اسی کے نام کی۔ ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ آج الحمدللہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، تو ایک خوش نصیبی
رب کریم نے ہمیں اس عید کا صدقہ ایک اور عید بھی عطا کر دیا۔ اب کی بار 12 ربیع الاول شریف جو ہے الحمدللہ یہ آئی جمعۃ المبارک کو رہا ہے، وہ خوشیاں بھی بناؤ، یہ خوشیاں بھی بناؤ الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے گزارش ہے کہ اب آج آپ اپنے سج داج اور محبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گے۔ اب چونکہ اس کے بعد تو پھر اب میلاد پاک کا روح پرور جلوس ہوگا نا، اور میں اشارے کر گیا ہوں آپ ہی کے لیے، آپ جانتے ہیں، خود لنگر تیار کرو، ایسا لنگر تیار کرو کہ کبھی گھر نہ کھایا ہو، گھر نہ کھایا ہو، ایسا لنگر تیار کرو۔ کیوں؟ یہ رب کریم کے اس محبوب کا میلاد ہے جس محبوب جیسا رب نے تو کوئی نبی بھی پیدا نہیں کیا ہے۔ بہترین لنگر، تیز رفتاری نہ کیا کرو، اگر کوئی جیب میں آخری ڈالتا کھڑے ہو جاؤ، اسے شرموں کا ماشاءاللہ جزاکم اللہ، یہ تو 2 ہیں ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی۔ یہ حاجی شفقت صاحب نے ایک ویسے میری پابندی لگا دی، 5000 دیے ہیں اور کہتے ہیں 2 مٹھے چوڑونیاں دے گا، ہاں جی 2، ہاں جی جا ماشاءاللہ یہ 1500 ہے۔ ایسے ایسے نوٹ والے میرے پاس آتے جائیں تاکہ مجھے بھی حوصلہ رہے گا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اپنے دلوں میں اب یہ بھی پیش کریں، لیکن یہ بھی کہیں کہ ہم دیگیں بھی پیش کریں گے، دیگیں بھی پیش کریں گے، مجھے بھی شک نہ بیان کریں، لیکن یہاں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ایسا روح پرور لنگر ماشاءاللہ۔ یہ میرے بیٹے نے محمد افضل صاحب نے 1000 تو ویسے پیش کیا، اور یہ اس خاندان کا بیٹا ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ مرزا محمد اشرف صاحب کے برخوردار نے اپنے ابا حضور کے نام پر 2000 روپے پیش کیا لنگر شریف کے لیے، اور محمد افضل نے 1000 تو اب پیش کر دیا۔ ان کا خاندان، ان کے دادا محترم حضرت حاجی علی محمد صاحب فیروز پوری رحمت اللہ علیہ، وہ بزرگ مسجد شریف کے بانی ممبروں میں سے ہیں۔ جب بھی جامع مسجد غلہ منڈی کا ذکر آتا ہے تو دیگر اہل محبت کے ساتھ حاجی علی محمد فیروز پوری کا نام بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد کے ساتھ وابستگی رکھنے والوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ بیٹے نے 1000 روپے بھی پیش کیا اور کہا جی 5 دیگیں جو ہیں وہ میں پیش کروں گا لنگر کی۔ اب آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کسی کو غصہ چڑھ جائے ایمانی روحانی اور کہے 5 یہ دیتے تو میں بھی پیش کروں گا، یہ بھی ساتھ رہے۔ زیادہ سے اتنی دیگیں پکڑی چاہیے کہ کھانے والے ختم ہو جائیں، دیگیں چاری رہے۔ ختم ہونے سے مراد یا رج جائیں، رج جائیں۔ کیوں؟ اللہ کے کرم سے سنی ختم نہیں ہوں گے، جب سنی ختم ہوں گے تو قیامت آ جائے گی۔ جب ساریاں جھوٹاں جو رنگ ہے جھوٹاں جھوٹاں جہان دیاں قیامت ادو ہونی، رب نے آخر پھیر جو بہو کرے نہ تو رہن دی رکھنا ہی نہیں سی جی۔ عزیزان گرامی قدر، نبی رحمت شفیع امت علیہ السلام کے غلاموں، اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا آپ کا فرض ہے۔ اب جولی میں خوب محبت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور اگر میرے ہاتھوں کی جولی میں آپ پیش کریں گے تو فقیر موسٹ ویلکم، میں آپ کا منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، کہنا یہ ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ جل مجد العظیم نے حضور کے میلاد کے سال ساری کائنات کو بیٹے عطا کیے۔ اب آگے حدیث شریف میں نہیں ہے، لیکن حدیث پاک پڑھ کے جو راز کھلتا ہے وہ ہمیں الحمدللہ کہنے میں حرج بھی کوئی نہیں۔ مثلا بتائیے پتھر میں دل ہے؟ بتائیے پتھر میں دل ہے؟ پتھر میں آنکھیں ہیں؟ پتھر میں سوچ ہے؟ پتھر میں عقل ہے؟ نہیں ہے۔ تو ایک حدیث سن لیں، پھر آپ نتیجہ آپ بیان کریں۔ میرے آقا میرے مولا علیہ السلام واپس آ رہے ہیں جہاد سے، جب مدینہ عالیہ کا جبل احد سامنے آیا نا تو حضور نے اپنی سواری کو تیز کر دیا، تیز کر دیا۔ حضور نے کیوں تیز کیا؟ فرمایا سامنے احد نظر آ رہا ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ صحیح ہے بخاری، صحیح بخاری، فرمایا یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اب اس پیار کے لفظ کے بعد اپنے دل سے فتویٰ آپ لیں کہ کیا وہ پتھر ہے جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے؟ پتھر میں تو دل نہیں ہوتا، پیار دل میں ہوتا ہے۔
ہاتھ میں نہیں، یہ تو محکوم ہیں، ان پہ یہ دل حکومت کرتا ہے. آنکھ پہ حکومت دل کی، ہاتھ پہ حکومت دل کی، پاؤں پہ حکومت دل کی، سوچوں پہ حکومت دل کی. دل حاکم اعلیٰ ہے، روحانی سیکریٹریٹ ہے، یہاں سے احکام نافذ ہوتے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ ہم سے پیار کرتا ہے. پتہ چلا کہ عہد کے دل میں حضور کا پیار ہے. بتاؤ دل کہاں ہے؟ کوئی علم نہیں ہے. بتاؤ آنکھیں کہاں ہیں؟ کوئی علم نہیں ہے. تو ایسے ہی فقیر بھی عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے تہاڈی رفتار میں دیکھی جانا کی حالت، تانوں کو پٹرول زیادہ تو نہیں لگ گیا؟ سانوں تو گڈیاں چ پاؤن نہیں لگتا، تسی تے انجن سپیڈ پھڑی ہوئی ہے جویں سارا پٹرول لئی تسی جاندے. کھڑے رہو جب تک کوئی جھولی میں نہیں ڈالے تک اس کو جاندے نہیں ایتھے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہی پینا ہے. یہ سنی میرے دوست میرے آزمائے ہوئے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ویسے بھاگ جاتے ہیں، یہ پیش کرنا پڑے گا. اللہ توفیق دے. حضرات گرامی قادر، میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ رب کریم نے سرکار کے میلاد شریف کی خوشی میں کائنات کی خواتین کو بیٹے عطا کیے تو بد شکل کیے ہوں گے. بتاؤ، وہ محمد کی خوشی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف میں مسئلے کے استحضار کے لیے کہتا ہوں، محمد کی خوشی اور پھر بیٹا کالا کلوٹا، جی محبوب کی خوشی اور بیٹا کانا، محبوب کی خوشی بیٹا لنگڑا. اب میرے ذوق آگے بڑھتا ہے کہ رب نے جو بھی بچہ عطا کیا محبوب کی خوشیوں میں 1 2 3 وہ بے ایمان نہیں مرا، ایمان لا کے گیا ہے. بے ایمان نہیں مرا. بے ایمان نہیں مرا. یہ حدیث شریف کے لفظ نہیں ہیں، یہ فقیر کے ہیں. اگر اس کے خلاف کوئی دلیل پیش کر سکتا تو میں حاضر ہوں، میری رہنمائی کرو. اگر کوئی یہ کہے کہ کیا ضروری ہے کہ مسلمان ہو، میں کہتا مسٹ ہے. کیوں کہ رب نے جو بچے دیے اس سال حضور کی، تو کوڑے لڈو نہیں ونڈدا، تو کیڑے فروٹ نہیں ونڈدا، ہاں جی تو ایسی مٹھائی تقسیم نہیں کرتا جو باسی کہتا ہے تازہ نکلواؤ لڈو، تازہ میٹیریل بڑا بہترین ہونا چاہیے، محبوب کی خوشیاں بھی عظیم ہونی چاہیے. تو رب نے ایسی خوشیاں بنائی ہیں، کانے دے دیے، لنگڑے دے دیے، لولے دے دیے. اور میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں مصطفیٰ کے میلاد کا صدقہ تو رب نے کوئی وادی بھی پیدا نہیں کیا. سیدھی بات ہے، جو پیدا ہوا سب سنی پیدا ہوئے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے انہی بچوں کی یہ اولادیں ہوں جو مصطفیٰ کی خوشیاں منا رہے ہیں، غیر کی خوشیاں منا رہے ہیں. جی حضرات گرامی قادر، نبی رحمت شفیع امت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. جناب حسان کہتے ہیں ضم الالہ اسم النبی معصمہ، الہ نے حضور کا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا. اینٹ سے اینٹ جڑی، عمارت بن گئی، چھت گر گئی. کیوں؟ میٹیریل نکما ہے، میٹیریل ٹھیک نہیں تھا، سیمنٹ کی ریشو غلط تھی. 15 ایک کا سیمنٹ کیا کھڑا رہے گا؟ جانتے ہیں 15 ایک کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا؟ میں نے سنا کے داغ دی، مجھے کیا پتا. ہمیں تو بنے بنائے کوٹھے ملے، آج تک مسجد شریف کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں. میرا تو ایک پیسہ نہیں لگا الحمدللہ، اور اللہ کے کرم و فضل سے کوئی پریشانی نہیں ہے. رب نے اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کا موقع دے دیا ہے. لوگ پریشان ہوں تو ہوں، حضور کے کمی کو کہیں کی پریشانی ہوگی. میٹیریل اچھا ہو تو مکان کھڑا ہے، دیوار کھڑی ہے،
کیونکہ اس کو مستری نے جوڑا ہے, اس کو مار کے مکان نے بنوایا ہے. میٹیریل اچھا, سیمنٹ اچھا, اینٹیں اچھی, سریا اچھا, بجری اچھی وغیرہ والے کا. او میرے دو حسان کیا کہتے ہیں, رب نے مصطفیٰ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا. اور تیری جوڑی اینٹ نہیں جدا ہوتی تو خدا کا مصطفیٰ خدا کے نام سے کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ حضور جدا نہیں ہو سکتے کیونکہ جوڑا رب نے ہے, جوڑا رب نے ہے. محبوب میں تو نہ پیدا ہوا, پیدا ہونا میری شان ہی نہیں, پیدا ہونا میری, تجھے پیدا کروں گا, تجھے پیدا, میں لم یلد ہوں, لم یلد ہوں کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہے, ولم یولد ہوں اور میں کسی سے نہیں ہوں. تیری اولاد بھی ہے, تیری اولاد بھی ہے اور تیرے والدین بھی ہیں. تو اس راستے جلوہ گر ہو, میں تعینات سے بالا تر ہوں. اور اب آپ دھیان کریں گے, توجہ کریں گے, بات کہاں جا رہی ہے, بات کہاں جاتی ہے. میں لم یلد لم یولد, تو پیدا بھی ہوا اور تیرے والدین بھی ہیں, تیری اولاد بھی ہے, میری کوئی اولاد نہیں. تیرے والدین ہیں, میں والدین سے پاک ہوں, لیکن ملاؤں گا تجھے اپنے ساتھ, ملاؤں گا اپنے ساتھ تاکہ تیری صفت مجھ میں نہ آئے, میری صفت تجھ میں آئے, میری صفت تجھ میں آئے, میری صفت. کیونکہ میرے آقا تو ہے مخلوق, رب میں مخلوقیت نہیں خالقیت ہے. یہی وجہ ہے کہ رب نے جب حضور کے نام کو ساتھ ملایا تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے محبوب پاک بھی رب کی تقسیم سے, رب کی فیصلے سے, رب کی حکمت سے چیزوں کو پیدا کر دیتے. اب اس کے لیے مجھے دلائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آنکھ هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. قرآن شریف ہے, اللہ آنکھوں کا پیدا کرنے والا ہے نا. کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. تو حضرت قتادہ کو کون پوچھے, حضرت قتادہ کو کون پوچھے؟ صحابی رسول ہیں علیہ السلام, جنگ لڑ رہے ہیں, کافر کا تیر آیا سیدھا آنکھ میں, ڈھیلا نکل گیا, آنکھ کا ڈھیلا نکل گیا. ہاں جی, اب چاہیے تو یہ تھا کہ چلو حکم الہی ہے, حکم الہی ہے, چلیے نکل گیا تو ہاں جی باندھ لیتے, پٹی باندھ لیتے. اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ جو فوجی زخمی ہو جائے اس کو جرنیل جو ہے نا پیچھے بھیج دیتا ہے, اس کی جگہ تازہ دم فوجی آتا ہے. اور میرے آقا کے فوجی ایسے عظیم ہیں, آنکھ نکل گئی ہے, چھٹی لے کے مدینہ شریف کو نہیں گیا, سیدھا حضور کے پاس, حضور کے پاس. میرے آقا میری آنکھ نکل گئی, سرکار نے بھی نہیں فرمایا کہ چلو آرام کرو گھر جا کے. اب جا, یہ ہے کہ خدا کا حکم ہے, اگر پٹی باندھ لو اور اس کنڈیشن میں کوئی دوائی ڈالنا تاکہ کوئی کسی پریشانی نہ ہو جائے. ہجی جاؤ آرام, نہ عرض کی میرے آقا آنکھ نکل گئی ہے, آنکھ نکل گئی ہے. فرمایا قریب آؤ, آ گئے. ڈھیلا یہاں رکھا ہوا ہے, ڈھیلا ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے. میرے آقا نے اپنے مقدس ہاتھوں کی انگلی ہاتھ دستے کرم کی انگلیوں سے ڈھیلا پکڑا اور کی فنڈیشن میں رکھ دیا, اور ایسے نہیں رکھا, دوائی لگائی. مولا تیرا لاکھ شکر ہے, تو نے ہمیں وہ رسول دیا جس کا لعاب بھی مشکل کشا ہے. جس کا لعاب بھی مشکل, جن کے لعاب کے چھینٹے بھی مشکل کشا ہیں. جی حضور نے لعاب شریف فنڈیشن پہ رکھا, ڈھیلا رکھ دیا. یہ نہیں کہا کہ 2 دن آرام کرو ٹھیک ہو جاؤ گے, نہ. صحابی فرماتے خدا کی قسم ہے
ادھر سرکار نے ڈھیلا ادھر رکھا، ٹھیک ٹھاک، نہ کوئی درد نہ کوئی ٹیس۔ البتہ ایک فرق ہے، اب وہ اگر برداشت کر لو تو کہہ دیتا ہوں، ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ فرماتے ہیں جو پہلی آنکھ ہے دکھتا نظر اس سے بھی آتا ہے، پر اس سے تھوڑا نظر آتا ہے، اور جس کو مصطفیٰ نے فٹ کیا اس سے بہت نظر۔ اور وہ آنکھ جو پہلی ہے وہ کبھی آ بھی جاتی ہے، اس کو دکھنے بھی آ جاتی ہے، لیکن جہاں سرکار کا لعاب لگا ہے یہ کبھی دکھنے بھی آتی نہیں ہے۔ ضم الالہ کو ذہن شریف میں بات آئی، ہاں جی، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں۔ ضم الالہ اسم النبی معصمہ جی اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب 5 نمازوں کے وقت مؤذن اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ حضور کے نام کو ملاتا ہے۔ حسان نہیں ملاتا، بلال نہیں ملاتا، حضرت ابو محذورہ نہیں ملاتے، نبی پاک علیہ السلام کے بانگے نہیں ملاتے، رب نے آپ ملایا ہے۔ اور پہلی اذان جو حضرت زید نے خواب میں سنی اور حضرت عمر فاروق نے سنی، اس اذان میں حاطف غیبی نے، فرشتے نے جو اذان سنائی، اس نے اسی طرح ملا کے اذان دی۔ اس نے خود تو نہیں ملائی ہے، رب نے اسے سنایا ہی یہ تھا، پڑھایا ہی یہ تھا کہ یوں بانگ پڑھنی ہے کہ میرے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام۔ حضرات گرامی، فضل عرش، ہاں آگے پھر حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو حضور کا نام رب تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملاتا ہے، ساتھ ملاتا ہے۔ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب اشہدو کہتا ہے اللہ رسول کا نام ملاتا ہے۔ اور پھر ساتھ میں آگے حضرت حسان یہ بھی کہتے ہیں فضل عرش محمود، عرش والا محمود ہے، عرش والا محمود ہے۔ وَهَذَا مُحَمَّدُ، هَذَا محمد، عرش والا محمود ہے، یہ محمد ہیں۔ اچھا میرا تو ضمیر اپنا ہے، میں سوچنے بیٹھ گیا تو آپ نے یہ جو کہا فضل عرش محمود و صاحب الفرش محمد، یوں کہہ دیتے کہ عرش والا محمود ہے، فرش والا نا۔ فرمایا اگر فرش والا کہوں تو محبوب کی بے ادبی ہوگی، عرش کس کا ہے؟ عرش کس کا ہے؟ میں حضور کو فرش کے ساتھ مختص کروں؟ رب نے تو عرش کو اپنی طرف ملا کے اس کو عزت دی ہے، ورنہ فرش بھی ان کا، عرش بھی ان کا۔ وہ محمود ہے، یہ محمد ہیں، اور دونوں کے ترجمے میں فرق۔ اب وہ فرق میں پچھلے دنوں بھی پچھلے جمعۃ المبارک میں یہیں آ کے اٹک گیا، لیکن آج نہیں اٹکوں، آج بیان کروں گا چاہے ٹائم ہو ہی جائے۔ پہلی تو بات یہ ہے 12 ربیع الاول شریف کی سویر جمعۃ المبارک، جو قریب ہیں ان سے درخواست ہے نماز فجر ہمارے ساتھ ادا کریں، ہمارے ساتھ ادا کریں۔ مسجد شریف اللہ منڈی میں آئیں، ہم آپ کے منتظر ہوں گے انشاءاللہ العزیز، یا جہاں جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنی مسجدوں میں نماز فجر ادا کریں، اور نماز فجر کے بعد
قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، کیونکہ قرآن ہی نے ہمیں محبوب کا حسن عطا فرمایا۔ یوں سمجھو صبح صبح قرآن شریف کھول کر آپ وہ آئینہ دکھیں گے جس میں حضور نظر آتے ہیں۔ تشریف لائیں، قرآن پاک کا ختم پاک ہوگا، انشاءاللہ دعائیں ہوں گی، صلاۃ و سلام ہوگا، اور پھر ایسا نہیں کہ آپ کو فارغ کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ کا منہ میٹھا کرائیں گے، میٹھا کرائیں گے۔ اور یہ بھی 8:30 جلوس کی روانگی ہے، 8:30 لیٹ نہیں ہونا۔ کیوں؟ اب جمعہ المبارک ہو گیا نا انشاءاللہ، پھر ہمیں وقت پہ واپس آ کر جمعہ شریف بھی، اور یہ نہ سمجھنا کہ چلو آج مولوی صاحب ٹل جائے گا، وہیں سے چلتے چلتے ہم جمعے کا ہو جائے گا، اب آتے ہی خطبہ جو نہ وہ بعد اور ہوگا، جمعے کا بعد اور ہوگا۔ حد ہوگی بھائی، حد ہو گئی بھائی۔ اگر لوگ سیاسی اکھاڑ پچھاڑ میں سخت ٹھٹر میں تر تر کرنے سے نہیں رکتے، ہم محبوب کی آمد کی فضاؤں میں ذکر مصطفیٰ سے کیسے رک سکتے ہیں؟ ہم کیسے رک سکتے ہیں؟ انشاءاللہ سرکار کے حکم سے آپ کی محبت میں روح پرور جلوس ہوگا۔ ادب سے آئیے، احترام سے آئیے، وقار سے آئیے، زندگی میں جو اچھا لباس نہ پہنا ہو وہ پہن کے آئیے۔ اور میرے بچوں، یہ گندی پینٹیں پہن کے نہیں آنا، یہ لباس یہودیوں کا، کتے یہودیوں کا لباس ہے، اس کو پھونک دو، اس پہ پیشاب کرو، ایسا لباس نہ پہننا، وہ پہننا جو میرے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہے۔ جی شلوار قمیص پہنیے، سروں پہ بہترین ٹوپیاں سجائیے، اور میرے بزرگوں سے عرض ہے کہ دستاریں سجائیے، خوشبو لگائیے، باوضو تشریف لائیں، باوضو تشریف لائیں، اور پورے جلوس کے دوران صلاۃ و سلام کی آوازیں، صلاۃ و سلام، نعت شریف، علماء کرام، ہمارے شہر کے فاضل اساتذہ علماء خطباء جن کا یہ فقیر ایک ادنا خادم ہے، ان کی قیادت ہوگی، اور ہم ان کی قیادت میں یہ مبارک سفر طے کریں گے۔ علماء آپ کو جگہ جگہ موضوع مقامات پر خطاب فرمائیں گے، حضور کی محبت کے ان لمحات کی قدر و قیمت آپ کو سنائیں گے جی، اور ادھر حضور کے ذکر کی رحمتیں برسیں گی، ادھر انشاءاللہ لنگر بھی برسے گا، کہیں مٹھائیاں ہوں گی تو کہیں دودھ ہوگا جی، کہیں صلاۃ و سلام ہوگا تو کہیں ذکر خیر ہوگا جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جلوس اپنے مقرر راستوں پر چلے گا۔ اور اب میں بلدیہ سے کہوں، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے کہ تم صفائی کرو، اندر والا صاف ہو تو تبھی کہوں، وہ جس کا اندر صاف ہو اسی کو کہوں گا نا کہ صاف کرو۔ اب میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ گلیوں کو صاف کرو، دل تو میں صاف کر نہیں سکتا، اور ہمارے سنی اہلکاروں کو اتنی شرم نہیں ہے کہ وہ کم از کم یہ دیکھیں کہ اتنا روح پرور ایسا عظیم اور مقدس رب نے تو محبوب کے آنے سے یعنی آلودگیوں کی صفائی کر دی۔ کیا صفائی کی؟ جس رات حضور جس کی سویر جلوہ گر ہوئے، پوری دنیا کے بت منہ کے بعد زمین پہ گر گئے۔ رب نے آمد سرکار کا سرکشے نے کائنات کو پاک کر دیا جی۔ آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنے گلی کوچوں کو پاک کریں، آپ اپنے یعنی دکانوں کے آگا فرنٹ سے جو ہے ان کو پاک کریں، اور توفیق ہو تو ڈیکوریشن کریں، توفیق ہو تو ڈیکوریشن کریں، گلیوں کو سجائیں، مکانوں کو سجائیں، گھروں کو سجائیں، اپنے اپنے دفاتر کو سجائیں، تاکہ دیکھنے والوں کو، اور نہیں تو کم از کم یہ تو دیکھنے پڑے یہ سنی بھی عجیب لوگ ہیں، یہ تو لائٹنگ کیے ہوئے ہیں، تو دوسرا پاس کھڑا کر دے حیا کر، یہ خوشی ہے تو ان کو خوشی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہم تو نہیں کرتے تو تمہیں کہا کس نے ہے؟ جس کو خوشی ہوگی لائٹنگ وہ کرے گا نا۔ گھروں کو سجاؤ، گلیوں کو سجاؤ، بازاروں کو سجاؤ، ہے ہمت؟ ہے ہمت؟ کیا دل اس کی گواہی دیتے ہیں؟ آپ سجائیں گے، آپ سجائیں گے۔ میں نے آپ کو ہاتھ کھڑے کرنے کا تو نہیں کہا، بے ساختہ کھڑے ہو جائیں تو میں روکتا بھی نہیں ہوں، بے ساختہ کھڑے ہو جائیں تو روکتا بھی نہیں ہوں۔ کیا سجائیں گے؟ گھروں کو سجاؤ گے، گلی کوچوں کو سجاؤ گے؟
گلی کوچوں کو بھی سجاؤ، در و دیوار کو بھی سجاؤ، اس ریاست کو بھی سجاؤ، پیار سے آؤ۔ اللہ تعالیٰ محبوب پاک کے صدقے توفیق دے۔ اور ابھی میرا عقیدے کا پیٹ نہیں بھرا، مجھے وہ باوقار دوست چاہیے، سارے باوقار ہیں، جو سرکار کے نام پاک پر حضور کی خوشی میں آنے والے مہمانوں کے لیے لنگر کا انتظام کریں گے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اٹھ کر اعلان کروائیں اتنی دیگیں میری اتنی میری، اور اگر آپ دل میں یہ عقیدت رکھتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کو تعاون کی صلاح عام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب